جنگ کے قیدی جو تمہارے ہاتھ میں آئیں تو کہا کہ انہیں یا تو تم فدیہ لے کر چھوڑو قیدیوں کے تبادلے میں قیدی، یا وہ حکومت اگر چاہے تو ان کے بدلے میں ویسے رنسم دے دے، آپ کو تاوان جنگ دے دے۔ فدا ان کا لفظ آ گیا، اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی جس میں تبادلے میں، کسی شے کے تبادلے میں، قیمت کے تبادلے میں، قیدیوں کے تبادلے میں اس طرح سے ان کو چھوڑو۔ اور اگر حالات ایسے ہوں کہ یہ رینسم دینے والی وہ قومی باقی نہ رہے، کسی علاقے کو آپ بالکل فتح کر دیتے ہیں، آپ کے قبضے میں آ جاتا ہے، ان کے ہاں کے جو قیدی آپ کے پاس ہے ان کا رینسم کون دے گا؟ ان کو ان کا فدیہ کون دے گا؟ وہ تو قومی باقی نہیں رہی، مملکت باقی نہیں رہی، حکومت باقی نہیں رہی، کیا کیا جائے گا؟ قرآن ہے من ان کو احسان چھوڑ دو کہ انسان ہے یہ، قرآن میں ایک ہی یہ آیت ہے، دو ہی اس کے اندر متبادل شکلیں بتائی، یا تبادلے میں یا رنسم فدیہ لے کے، اور یا احسان ان کو چھوڑ دو، چھوڑ ہی دینا ہے۔ یہ جتنے دنوں تک تمہارے پاس رہے، ان کے متعلق ہماری تاریخ میں ہے کہ ان کو مہمانوں کی طرح گھر میں رکھا جائے گا۔ اس زمانے میں ابھی اتنا وسیع انتظام تو نہیں تھا کہ الگ کنسنٹریشن کیمپس ان کے لیے بنائے جاتے، وہاں رکھا جاتا، ان کو تقسیم کیا جاتا تھا، انہیں مہمانوں کی طرح گھروں میں رکھنے کے لیے، اور مہمان اس قسم کے رکھے جاتے تھے۔ ایک واقعہ موجود ہے، جنگ بدر کا ایک قیدی تھے عزیز، وہ جب چھوٹ کے یہاں سے گئے ہیں تو وہاں جا کے انہوں نے یہ کہا اپنے ہاں آزاد ہو کے اپنوں میں جا کر کہ میں تو تمہیں یہ اطلاع دینے کے لیے آیا ہوں کہ تمہاری آزادی سے ان کی قید 1000 کر کے بہتر ہے، میں واپس جانے کے لیے یہاں آیا ہوں تمہارے پاس یہ کہنے کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ مجھے انہوں نے زبردستی باندھ رکھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا چیز تم نے انہیں دیکھی؟ کہنے لگے اور سے میں دیکھتا، قیدی کی حیثیت سے میں ان کے گھر میں تھا، کیفیت یہ تھی میرے اس میزبان کی کہ دن بھر وہ محنت کرتے تھے، کسی باغ میں پانی دیتے تھے، وہاں سے ان کو کھجوریں ملتی تھی، ان کھجوروں میں سے کچھ حصہ تو تھا اس کا وہ آٹا لاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ گھر میں روٹی مجھے ملتی تھی اور وہ اور اس کے بچے کھجوروں پہ گزارا کرتے تھے۔ مجھے شرم آتی تھی ان کے ہاں یہ دیکھتے ہوئے کہ وہ میرا آقا اور اس کے بچے کھجور کھا رہے ہیں، مجھے روٹی دے رہے ہیں، میں ان سے کہتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ بھائی تم مہمان ہو ہمارے، مہمان کا حق فائق ہوتا ہے۔ جتنے دنوں تک یہ قیدی گھر میں رکھے جاتے تھے وہاں ان کی یہ کیفیت تھی، اور اس کے بعد اما منن بعد اما فدان، اور جو فدیہ وہاں سے نہیں آتا تھا تو ان کے ہاں سے فدیہ کیا لیا جاتا تھا۔ بدر کے قیدیوں سے یہ کہا گیا کہ بھائی تم لوگ کچھ لکھنا پڑھنا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کو الگ جگہ پیدا پڑھا دو گے تمہارا فدیہ اتنا ہی ہو جائے گا۔ یہ تھی قرآن کریم کی یہ آیت، اور یہ تھا وہ فدان کے علاوہ منن ان کو چھوڑنا، حتی تضع الحرب اوزارها، حتی آن کے دشمن یہ تو ہتھیار رکھ لیے تھے اس سے پہلے، اب یہ کچھ کرو گے تو لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے گی، اس کے بعد خود جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے گی۔ انسانیت کا سلوک کر کے تو دیکھو صحیح تم انسانوں کے ساتھ، عجیب فکر ہے سب قرآن کا۔ یہ دشمن ہتھیار رکھا کرتا ہے، ہر جگہ یہ آیا کرتا تھا، یہ کہتے ہیں دشمن نے تو ہتھیار پہلے ہی رکھ لیے تھے جب تم نے فتح حاصل کر لی، اب جنگ خود ہتھیار اپنے رکھ دے گی اس کے بعد۔ یہ تھا قرآن کا حکم جنگ کے قیدیوں کے متعلق۔ تو آئندہ کے لیے تو سلسلہ وہ ہو گیا بند، سوال ہی نہیں ہے کہ کسی کو غلام بنایا جائے یا لانیہ ان میں سے آئے۔ یہ جو معاشرے کے اندر موجود تھے ان کے متعلق کیا کیا جائے؟ قرآن جو احکام بھی دیتا ہے
ان میں ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ ممکن العمل کس طرح سے وہ حکم ہو سکتا ہے. میں مثال عرض کرتا ہوں. شراب جیسی معلوم چیز ام الخبائث جسے کہا جاتا ہے، قرآن کریم نے اسے ممنوع قرار دیا. کب قرار دیا؟ اربوں کی گٹھی کے اندر یہ پڑی ہوئی. جیسے یہ یورپ میں آج کل اسے معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا، بائیں ہی یہ شکل ان کے یہاں تھی، اسے قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. کرم ہے، کرم سے نسلن بعد نسلن یہ اس طرح اس سے عادی ہوئے تھے. شراب پینے والے وہ جانتے ہیں متوارث نہ بھی خون میں یہ حلول کر کے آئی ہو، بچپن سے اگر کوئی شراب پینے کا عادی ہو اور شبہ شب اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ کل سے حرام یہ شراب بند ہے، وہ چھوڑ سکتا نہیں. کوئی استثنائی بات ہو تو اور ہے کہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایسا نکلا ہے صاحب عزم جو اپنے آپ کو ان کا کنٹرول رکھتا ہو، ورنہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جب پہلا نشہ اترتا ہے تو اس اترنے کے خمار میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ دوسری بار پینے جب تک پی نہ لی جائے اس وقت تک انسان چین سے بیٹھ نہیں سکتا. اور پھر جب عادی ہو جائے یہ خون میں حلول کر جائے تو یہ ایک رات میں چھڑائی نہیں جا سکتی. آپ دیکھیے کہ ایسی چیز کہ جو اتنی زیادہ ام الخبائث میں سے ہے، اسے چھڑانے کے لیے مکے کی 13 سال کی زندگی. پہلی آیت میں یہ کہا گیا کہ یہ ٹھیک ہے میسرہ میں اور خمر میں فائدے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، لیکن ان کے نقصانات ان کے فائدوں سے کہیں زیادہ ہیں. یہ محض تنقین کی بات کہی گئی. آگے بڑھے تو یہ کہا کہ دیکھو بھائی کم از کم سلاد کے اجتماعات میں تو حالت نشہ میں نہ آیا کرو. اب یہ دوسری چیز آ گئی کہ جس وقت سے بھی شراب کے سلاد کے اجتماعات میں آنا تھا، جب اس حصے میں کہا گیا کہ نشے میں نہ ہو تو ایک پابندی اور آئے تھی. اب اس سے جنہوں نے تو اس پہلی تلقین کے بعد سمجھ لیا تھا کہ یہ چیز معیوب ہے قرآن کے نزدیک، انہوں نے اسی وقت سے چھوڑنے کی کوشش کر دی ہوگی. جن پہ یہ اگلی پابندی عائد کی انہوں نے اس کے بعد اس پابندی کے ماتحت سلاد کے اجتماعات میں تو جانا تھا، تو اتنے وقت کے لیے آپ دیکھیے خود پابندی یہ عائد ہوئی. 13 سال مکے کی زندگی اور کم از کم 4 یا 5 سال مدینے کی زندگی کے بھی، اور اس کے بعد وہ آخری حکم آیا کہ یہ رجس من عمل الشیطان ہے، تمہیں رکنا ہوگا. اب باز آتے ہو یا نہیں اس سے باز آتے؟ میں کر رہا تھا کہ ایک ایسی چیز جسے معاشرے میں سب سے پہلے ختم کرنا چاہیے تھا، قرآن نے دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس میں 15 برس لے لیے اس کو ختم کرنے کے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مدینہ کی گلیوں کے اندر وہ شراب کے مٹکے ٹوٹے ہوئے بہ رہے تھے، تو وہ یوں ذہن میں آتا ہے کہ صاحب بس فوراً ادھر سے حکم آیا اور مٹکے توڑ دیے. 15 سال لگے تھے ان مٹکوں کے توڑانے میں. یہ ہے قرآن کا انداز. دو چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے چھوڑنے میں اس طرح سے کوئی نفسیاتی یا طبیعتی اثر نہیں ہوتا، اس کو تو ٹھیک ہے ایک حکم دے کے بند کرایا جا سکتا ہے، لیکن جن احکام کی یہ